حقیقت نفس، نفس کے لغوی معنی کسی چیز کی حقیقت اور اصلیت ہے۔ عام زبان میں یہ لفظ کئی مختلف اور متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا روح، انسانیت، جسم، خون وغیرہ، لیکن اہل تصوف کے نزدیک نفس ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں۔ اتفاق اس بات پر ہے کہ نفس منبع شر اور رہبر بدی ہے، ایک گروہ کا خیال ہے۔ نفس بدن میں روح کی طرح ایک امانت ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے نفس انسانی قالب کی ایک صفت ہے، جیسے حیات۔ یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ سب برے اخلاق اور مذموم افعال کا سبب نفس ہے۔ مذموم افعال کی دو صورتیں ہیں: گناہ، اخلاق بد، مثلا غرور، حسد، بخل، غصہ و کینہ وغیرہ، جو شرعاً اور عقلاً مذموم ہیں۔ یہ چیزیں ریاضت سے دور ہو سکتی ہیں، جیسے توبہ سے گناہ۔ گناہ ظاہری صفات میں شامل ہے اور مندرجہ بالا بدیاں باطنی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح ریاضت ظاہری افعال میں شامل ہے اور توبہ ایک باطنی صفت ہے۔ باطنی برائیاں ظاہری وصفوں سے پاک ہو جاتی ہیں اور ظاہری گناہ باطنی صفت یعنی توبہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ نفس اور روح دونوں قالب انسانی میں نہایت نازک چیزیں ہیں اور ایسے ہی موجود ہیں جیسے کائنات میں شیاطین، ملائکہ، بہشت اور دوزخ، مگر ایک محل شر ہے اور دوسری محل خیر۔ جیسے کہ آنکھ محل نظر ہے، کان محل سماع اور زبان محل ذائقہ، یا دیگر عین اور صفات یعنی جوہر اور عرض جو انسانی طبیعت کو ودیت ہیں۔ نفس کے خلاف چلنا سب عادتوں سے بالا تر ہے اور سب مجاہدوں کا نقطۂ کمال ہے۔ مخالفت نفس کے بغیر راہ حق دستیاب نہیں ہوتی۔ نفس کی موافقت باعث ہلاکت اور اس کی مخالفت وجائے نجات ہے۔ باری تعالیٰ نے مخالفت نفس کا حکم دیا ہے، نفس کے خلاف چلنے والوں کی تعریف اور موافقت کرنے والوں کو مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا جس نے نفسانی خواہش کو رد کیا اس کے لیے بہشت جائے آرام ہے۔ پھر فرمایا جب تمہارے پاس کوئی رسول آیا اور اس نے تمہاری خواہش پر صادنا کیا تو تم اس کے خلاف متکبرانہ روش پر اتر آئے۔ حضرت یوسف صدیق علیہ السلام نے کہا میں اپنے نفس کو بری الذمہ نہیں سمجھتا، کیونکہ نفس برائی پر آمادہ کرتا ہے جب تک میرے رب کا رحم شامل حال نہ ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب باری تعالیٰ کو کسی بندے کی بہبود منظور ہوتی ہے تو وہ اس کو نفس کے عیب سے آگاہ کر دیتا ہے۔ آثار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ حق تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا اے داؤد اپنے نفس سے عداوت کر، میری دوستی اس کی عداوت میں ہے۔ یہ سب اوصاف ہیں اور ہر وصف کے لیے موصوف کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وصف از خود قائم نہیں ہوتا۔ وصف کو سمجھنے کے لیے جملہ موصوف یعنی پورے قالب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ انسانی جبلت اور اس کے عجائبات کو سمجھا جائے۔ یہ طالبان حق پر فرض ہے، کیونکہ جو اپنی ذات کو سمجھنے سے قاصر ہو وہ دوسرے کو کیا سمجھ سکے گا۔ جب انسان نے معرفت خداوندی کی طرف گامزن ہونا ہی ہے تو پہلے اس کو اپنی معرفت حاصل ہونی چاہیے تاکہ اپنے کو حادث دیکھ کر حق تعالیٰ کو قدیم دیکھ سکے اور اپنی فنا سے اس کی بقا کو سمجھ سکے۔ نص قرآنی اس بات پر شاہد ہے۔ حق تعالیٰ نے کفار کو اپنی ذات کی جہالت میں مبتلا کیا اور فرمایا ابراہیم کی ملت سے وہی دستبردار ہوتا ہے جو اپنے نفس سے بے خبر ہے۔ ایک پیر طریقت نے کہا جو اپنے نفس سے بے خبر ہو وہ ہر چیز سے بے خبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو فانی جانا اس نے اپنے رب کو باقی جانا۔ بعض کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو حقیر سمجھا اس نے اپنے رب کو عزیز دیکھا۔ بعض کہتے ہیں جس نے اپنے نفس کو عبودیت کے لیے سمجھا اس نے خدا کی ربوبیت کو سمجھا۔ الغرض جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ کسی چیز کو پہچاننے کے قابل نہیں ہوتا۔ واضح ہونا چاہیے کہ اس کلام میں معرفت
نفس سے مراد جبلت انسانی انسانیت کی معرفت ہے۔ اہل قبلہ مسلمانوں کا ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان بجز روح کے کچھ بھی نہیں، اور یہ جسم صرف ذرہ یا ہیکل کی حیثیت رکھتا ہے جو اس کا مقام اور پناہ گاہ ہے، اور جس کے اندر وہ کائنات کے طبعی اثرات سے محفوظ ہے۔ حس اور عقل اس کے صفات ہیں۔ یہ نظریہ غلط ہے، کیونکہ لفظ انسان روح جدا ہونے کے بعد بھی عائد ہوتا ہے۔ جب جسم میں جان ہو تو اسے زندہ انسان کہا جاتا ہے، اور جب جان نکل جائے تو مردہ انسان۔ علاوہ ازیں بیل کے جسم میں بھی جان کی امانت رکھی گئی ہے، مگر ہم بیل کو انسان نہیں کہتے۔ اگر انسانیت محض روح کا نام ہوتا تو یقیناً ہر روح والی جاندار کو انسان کہنا پڑتا۔ یہ اس نظریے کے غلط ہونے کی کافی دلیل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ لفظ انسان روح اور جسم دونوں پر حاوی ہے جب تک دونوں باہم ہیں، جب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو یہ لفظ عائد نہیں ہوتا۔ جیسے سیاہ اور سفید دونوں رنگ گھوڑے میں موجود ہوں تو اس کو ابلک کہتے ہیں، جدا ہو تو ایک کو سیاہ اور ایک کو سفید کہیں گے۔ ابلک کا لفظ مفقود ہو جاتا ہے۔ یہ چیز بھی غلط ہے، کیونکہ باری تعالیٰ نے فرمایا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ یہاں انسان کی خاک بے جان کو انسان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، حالانکہ بھی جان اس کو ودیعت نہیں ہوئی تھی۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ انسان ایک ناقابل تجزیہ جزو ہے، دل اس کا مقام ہے، اور تمام صفات انسانی کی بنیاد۔ یہ چیز بھی غلط ہے۔ اگر کسی کو مار کر اس کا دل علیحدہ کر دیا جائے تو انسان کا لفظ اس پر بدستور عائد ہوتا رہے گا۔ یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ دل قالب انسان میں روح سے پہلے نہیں تھا۔ کچھ مدعیان تصوف نے اس معاملے میں ٹھوکر کھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان وہ چیز نہیں جو کھاتی پیتی ہے، بیمار ہوتی اور زوال پذیر ہوتی ہے، بلکہ انسان ایک سرحق ہے۔ یہ جسم اسی کا لباس ہے، اور جو اتحاد جسم و روح اور امتزاج طبع میں ملفوف ہے۔ میں کہتا ہوں تمام عاقل جنونی کافر فاسق اور جاہل انسان کہلاتے ہیں۔ ان میں کوئی ایسا سرحق موجود نہیں ہوتا۔ سب روبائے تغیر ہیں، سب کھاتے ہیں، سب پیتے ہیں۔ جسم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ جسم زندہ ہو یا مردہ، باری تعالیٰ نے ان تمام ماہیتوں کو انسان کہا ہے جن سے ہمارے جسم مرکب ہیں، بجز ان چیزوں کے جو بعض انسانوں میں مفقود ہوں۔ چنانچہ فرمایا، تحقیق ہم نے انسان کو کیچڑ کے حصے سے بنایا، پھر ہم نے اسے قطرہ منی بنا کر ایک مقام پر رکھا، پھر نطفے کو پارہ خون بنایا، پھر پارہ خون کو پارہ گوشت بنایا، پھر پارہ گوشت سے ہڈیوں کو ملبوس کیا، پھر اس کو صورت عطا کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بزرگ اور سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ خدائے عزوجل کے فرمان کے مطابق جو سب صادقوں کا صادق ہے، یہ پیکر خاک سے خاک، یہ پیکر خاص خاک سے بخاک گوناگون تغیرات اور صورت آرائیوں کے باوجود انسان ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ایک گروہ کا قول ہے کہ انسان ایک جاندار ہے جس کے پیکر خاص پر انسانیت کی صفت اس طرح مقرر ہے کہ موت بھی اس صفت کو جدا نہیں کر سکتی۔ اسے ظاہر میں انسانیت کے پیکر خاص اور باطن میں آلات مقررہ سے آراستہ کیا گیا ہے۔ پیکر خاص تندرست یا بیمار ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، آلات مقررات دیوانگی اور ہوش سے متعلقہ ہیں۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ جو چیز صحیح تندرست ہوگی وہ فطرتاً مکمل ہوگی۔ اہل طریقت کے نقطۂ نظر سے انسان کامل کی ترکیب 3 اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے، روح، نفس اور بدن۔ ان میں سے ہر ایک جزو کی ایک صفت ہے جو اپنے موصوف سے قائم ہے۔ روح کی صفت عقل، نفس کی ہوا اور جسم کی حس۔ انسان خلاصہ نمونہ ہے کل عالم کا۔ عالم سے مراد 2 جہان ہیں۔ انسان میں دونوں جہان کے نشانات موجود ہیں۔ اس جہاں کے عناصر اربع پانی، خاک، ہوا اور آتش اور ان سے متعلقہ اخلاط، بلغم، خون، صفرا اور سودا ہیں۔ دوسرے جہان کے نشان بہشت، دوزخ اور میدان حشر ہیں۔ جان بوجہ لطافت کے بہشت کا نشان، نفس بوجہ آفت و وحشت جہنم کا، اور جسم میدان حشر کا۔ اور بہشت و دوزخ کی حقیقت قہر و موان سب سے وابستہ ہے۔
بہشت خدائے عز و جل کی رضا اور جہنم اس کے غضب کا نتیجہ ہے۔ مومن کی روح حقیقت معرفت سے جلا پاتی ہے، نفس گمراہی اور حجاب سے مذموم ہوتا ہے۔ حشر میں جب تک مومن کو دوزخ سے نجات نہ ہوگی اور وہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا، دیدار ربانی کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوگا اور صفائے محبت سے بہرہ اندوز نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تک بندہ دنیا میں نفس اور خواہشات نفسانی کے چنگل سے نہیں نکلتا، وہ حقیقی ارادت کے قابل نہیں ہوتا اور قربت اور حقیقت معرفت سے سرفراز نہیں ہوتا۔ جو شخص دنیا میں اس کی معرفت حاصل کرے اور راہ شریعت پر گامزن ہو، وہ روز قیامت جہنم اور پل صراط سے محفوظ رہے گا۔ الغرض روح اہل ایمان کو بہشت کی دعوت دیتی ہے اور نفس جہنم کی طرف بلاتا ہے، کیونکہ روح اور نفس بہشت اور جہنم کا نمونہ ہے۔ بہشت کے لیے عقل کامل مدبر ہے اور جہنم کے لیے ہوا و ہوس ناقص رہبر ہے۔ عقل کامل کی تدبیر ثواب اور ہوس ناقص کی رہبری خطا ہے۔ طالبان درگاہ حق کے لیے لازم ہے کہ ہمیشہ روش نفس کے خلاف راستہ اختیار کریں تاکہ روح و عقل کو معاونت ملے۔ یہ صرف خدائے عز و جل کا مقام ہے۔ واللہ عالم۔ نفس کیا ہے؟ مشائخ نے نفس کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے بڑا حجاب نفس اور اس کی مکاریاں ہیں۔ نفس کی مطابقت دراصل حق کی مخالفت ہے اور حق کی مخالفت تمام حجابات سے بڑا حجاب ہے۔ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نفس کو بجز باطل کے کسی چیز سے تسکین حاصل نہیں ہوتی، یعنی وہ کبھی طریق حق اختیار نہیں کرتا۔ محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو چاہتا ہے کہ تجھے نفس کے باوجود معرفت حق حاصل ہو، حالانکہ تیرا نفس اپنی معرفت سے معذور ہے، غیر کی معرفت و درکنار، یعنی نفس اپنی بقا کے عالم میں اپنے آپ سے محجوب ہے، اسے مکاشفہ حق کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کفر کی بنیاد یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کے سانچے میں ڈھل جائے۔ نفس کو حقیقت اسلام سے دور کا رشتہ بھی نہیں، اس لیے وہ مخالفت ایمان کی روش پر چلتا ہے، منکر ہوتا ہے اور منکر ہمیشہ بیگانہ ہوتا ہے۔ ابو سلمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس خیانت کا مرتکب ہوتا ہے اور راہ حق سے روکتا ہے۔ بہترین عمل نفس کی مخالفت ہے، کیونکہ امانت میں خیانت بیگانگی کے مترادف ہے اور ترک گمراہی کے برابر ہے۔ اہل تصوف کے اقوال اس بارے میں بے شمار ہیں، سب معرض بیان میں نہیں آ سکتے۔ اب میں مجاہدہ نفس کی درستی، ریاضت اور اس کے طریق بیان کرتا ہوں تاکہ مقصد تحریر اور سہیلیہ مکتب تصوف کا نقطہ نظر صاف ہو جائے۔ مجاہدہ نفس، باری تعالیٰ نے فرمایا، جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ دکھا دیتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجاہد وہ ہے جس نے راہ حق میں اپنے نفس سے جہاد کیا، یعنی رضائے حق حاصل کرنے کے لیے خواہشات نفسانی کو روکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ہم نے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جہاد اکبر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا مجاہدہ نفس۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدہ نفس کو جہاد بالکفار سے بڑا درجہ دیا، کیونکہ مجاہدہ نفس زیادہ باعث تکلیف ہوتا ہے اور نفسانی خواہشات کو پامال کرنے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مکرمت عطا کرے۔ طریق مجاہدہ نفس اور اس کی عظمت بین اور قابل ستائش ہے، ہر مذہب و ملت کے لوگ اس پر متفق ہیں، بالخصوص اہل تصوف اس کے قائل اور اس پر عامل ہیں۔ مشائخ کبار نے اس بارے میں بہت سے رموز اور نکات بیان کیے ہیں۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کو اس معاملے میں غلب ہے، مجاہدات پر انہوں نے بہت سے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ کہتے ہیں وہ التزاماً 15ویں روز کھانا کھایا کرتے تھے۔ ان کی عمر بہت دراز ہوئی کیونکہ ان کی خوراک بہت ہی کم تھی۔ جملہ ہی محققین نے مجاہدہ کی برتری ثابت کی ہے اور اسے مشاہدے کا سبب کہا ہے۔ ایک بزرگ نے مجاہدے کو مشاہدے کا ذریعہ قرار دیا ہے اور طالب کے لیے حصول حق میں اس کی بہت تاثیر بیان کی ہے۔ آخرت کی کامرانی کے لیے دنیا میں مجاہدے کو فضیلت دی ہے، کیونکہ عاقبت دنیا کا ثمرہ ہے اور ثمرہ بجز ریاضت
ریاضت و عبادت کے حاصل نہیں ہوتا۔ لازماً حصول مراد کے لیے ریاضت و کوشش کی ضرورت ہے تاکہ لطف خدا بندی حاصل ہو۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ مشاہدہ حق کے لیے علت کی ضرورت نہیں۔ مشاہدہ حق فضل خدا بندی ہے اور فضل خدا بندی کے لیے علت و فعل لازم نہیں۔ مجاہدہ تہذیب نفس کا ذریعہ ہے، اصلی قرب کا ذریعہ نہیں، کیونکہ مجاہدہ انسانی روش ہے اور مشاہدہ انعام باری تعالیٰ ہے۔ یہ غلط ہے کہ مجاہدہ کسی صورت میں بھی مشاہدہ حق کا ذریعہ یا سبب بن سکتا ہے۔ سہل کی دلیل اس ارشاد باری تعالیٰ پر مبنی ہے کہ جو لوگ ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت، ورود شریعت، نزول صحائف آسمانی اور احکام عبادات سب مجاہدے کے ثبوت کی دلیل ہے۔ اگر مجاہدہ باعث مشاہدہ نہ ہوتا تو یہ سب کچھ تکلف بیکار تھا۔ دنیا اور اقبا کے جملہ احوال حکم و علت کے تابع ہیں۔ اگر علت یا سبب کو حکم سے علیحدہ کر دیا جائے تو تمام شرعی اور رسمی تقاضے ختم ہو کر رہ جائیں۔ نہ اصل میں تکلیف کی ضرورت رہے، نہ فراہ میں، نہ طعام پیٹ بھرنے کا، نہ لباس سردی سے بچنے کا ذریعہ سمجھا جا سکے۔ القصہ علت و معلول کو تسلیم کرنا اثبات توحید ہے اور انکار اس کا تعطل ہے۔ اس کے بین دلائل موجود ہیں اور ان کی تردید مشاہدہ سے روگردانی اور کج بحثی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاضت سے گھوڑا ایک حیوان ہونے کے باوجود انسانی صفات کا حامل بن جاتا ہے، اس کی حیوانی جبلت بدل جاتی ہے، وہ خود چابک اٹھا کر مالک کو دیتا ہے، گیند اچھالتا ہے وغیرہ۔ کم عقل اجمی بچہ ریاضت سے عربی زبان حاصل کر لیتا ہے اور اس کی طبیعت اجمی نہیں رہتی۔ وحشی جانور کو ریاضت سے اس درجہ سدھارتے ہیں کہ جب اسے چھوڑیں تو چلا جاتا ہے، بلائیں تو واپس آ جاتا ہے۔ قید کی تکلیف اسے آزادی سے بہتر معلوم ہوتی ہے۔ سگ پلیت کو محنت سے ایسا کر لیا جاتا ہے کہ اس کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بے مجاہدہ اور ریاضت نہ آشنا آدمی کا شکار حرام ہے۔ شرع اور رسم کا تمام تر انحصار کوشش پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب تام حاصل تھا، پاک دامنی، سلامتی اور عاقبت کی کامرانی مسلم تھی، تاہم ریاضت یعنی طویل فاقہ کشی، مسلسل روزہ داری اور شب بیداری کا یہ عالم تھا کہ حق تعالیٰ عز و جل نے فرمایا، تاہا قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ خود کو مشقت میں ڈالیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر مسجد کے دوران اینٹیں اٹھا رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے فرمائیے میں اینٹیں اٹھاتا ہوں، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تم دوسری اینٹیں اٹھاؤ، راحت دوسری دنیا میں ہے، یہاں مشقت ہی مشقت ہے۔ حیان بن خارجہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، غزوے سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، اپنے نفس سے ابتدا کرو اور اسے ریاضت کی عادت ڈالو، پھر اپنے نفس سے شروع کرو، اسے لڑائی کے قابل بناؤ۔ اگر منہ پھیر کر بھاگتے ہوئے مارے گے تو بھاگنے والوں میں حشر ہوگا، اگر ثابت قدم ہو کر مارے گے تو صبر کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اگر تو دکھاوا کرنے کے لیے مارا جاتا ہے تو تیرا حشر دکھاوا کرنے والوں میں ہوگا۔ مطالب و معنی بیان کرنے میں تالیف و ترکیب تحریر کو بڑا دخل ہے۔ اسی طرح مجاہدہ نفس کی آراستگی اور پیراستگی کو وصول حقیقت میں بڑا دخل ہے۔ بغیر خوبی تحریر کے بیان بے معنی ہوتا ہے اور بغیر مجاہدہ نفس حصول حقیقت محال ہوتا ہے۔ جو اس کے خلاف دعویٰ کرتا ہے مبتلا باطل ہے۔ کائنات معرفت خالق اکبر کی دلیل ہے، معرفت نفس اور مجاہدہ نفس اس کے وصل کا نشان ہے۔ اب گروہ مخالف کا نقطہ نظر دیکھنا چاہیے۔ اس گروہ کا خیال ہے کہ نص قرآن کی تفسیر میں مقدم و مؤخر کا سوال ہے، یعنی جو ہماری راہ میں کوشاں ہوئے ہم نے ان کو راہ ہدایت دکھائی، یا جن کو ہم نے راہ ہدایت دکھائی وہ ہماری راہ میں کوشاں ہوئے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں سے کوئی بھی صرف اعمال کی بنا پر نجات کا حقدار نہیں۔
لوگوں نے کہا کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک اس کی رحمت کامل شامل حال نہ ہو مجاہدے پر نہیں۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ جسے ہدایت سے مشرف کرنا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جسے گمراہ رہنا ہے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا نقصان محسوس کرتا ہے۔ اور نیز فرمایا کہ کہو باری تعالیٰ جسے تو چاہتا ہے حکومت نوازتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت لے لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سارے عالم کی ریاست مشیت ایزدی کے سامنے ہیچ ہے۔ اگر مجاہدہ ہی ذریعہ حصول ہوتا تو ابلیس راندہ درگاہ نہ ہوتا، اور اگر صرف ترک مجاہدہ باعث دوری حق ہوتا تو آدم علیہ السلام قبول بارگاہ نہ ہوتے۔ اس کی مقدم عنایت ہے کثرت مجاہدہ نہیں، زیادہ مجاہدہ کرنے والا زیادہ مقرب حق نہیں ہوتا، بلکہ جس پر اس کی رحمت ہو وہ نزدیک تر ہوتا ہے۔ خانقاہ کا عبادت گزار حق سے دور اور خرافات کا گنہگار قریب ہو سکتا ہے۔ غیر مکلف بچہ صاحب ایمان اشرف ہے اور بینہ دیوانہ صاحب ایمان اشرف ہے۔ جب ایمان اشرف بغیر مجاہدہ میسر آ سکتا ہے تو اس سے کم درجہ چیز کے لیے مجاہدے کو ذریعہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ اس اختلاف کی دو صورتیں ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جس نے ڈھونڈا اس نے پایا، دوسرا گروہ بضد ہے جس نے پایا اس نے ڈھونڈا۔ پانے کے لیے طلب اور طلب کے لیے پانا ضروری ہوا۔ ایک مجاہدہ کرتا ہے مشاہدے کے لیے، دوسرا مشاہدہ کرتا ہے مجاہدے کے لیے۔ دراصل مشاہدے کے سلسلے میں مجاہدے کی وہی حیثیت ہے جو طاعت کے معاملے میں توفیق کی۔ توفیق باری تعالیٰ سے ملتی ہے، حصول طاعت بجز توفیق کے ممکن نہیں، اور توفیق بغیر طاعت حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح مجاہدے کی طاقت بھی بجز مشاہدے کے میسر نہیں آتی، اور مشاہدے کی دولت بجز مجاہدے کے ہاتھ نہیں آتی۔ جمال ایزدی کی ایک چمک مجاہدے پر ابھارتی ہے، اور یہی چمک اس بات کی دلیل ہے کہ مشاہدہ اولیت کا مقام رکھتا ہے۔ سہل اور ان کے پیروکار کا استدلال یہ ہے کہ جو شخص مجاہدے پر کاربند نہیں ہوتا وہ تمام انبیاء اور نزول کتب شریعہ کا منکر ہوتا ہے، کیونکہ تکلف شریعت کا مدار مجاہدے پر ہے۔ یہ استدلال کسی حد تک درست نہیں۔ تکلیف کا مدار ہدایت خدا بندی پر ہے۔ مجاہدہ صرف اثبات حجت کے لیے ہے، حصول مدعا کے لیے نہیں۔ خدا عز و جل نے فرمایا اگر ہم فرشتوں کو بھی معمور کر دیتے اور مردے بھی ان سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، اور ان سے پہلے ہو گزرنے والی ہر چیز کا حشر بھی بپا ہو جاتا، تو یہ لوگ بغیر ہمارے منشا کے ایمان نہ لاتے۔ ان میں اکثر جاہل ہیں، کیونکہ ایمان کی بنیاد مشیت ایزدی ہے، لوگوں کے دلائل اور مجاہدے پر نہیں۔ باری تعالیٰ نے نیز فرمایا کفر کرنے والوں کو عذاب سے خوف دلانا یا نہ دلانا برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ ازل سے خارج از ایمان ہیں، اور بوجہ شقاوت کے ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں۔ درود انبیاء اور نزول کتب اور اثبات شریعت حصول مدعا کے اسباب ہیں، حصول مدعا کی علت نہیں۔ ورود انبیاء، نزول کتب اور اثبات شریعت حصول مدعا کے اسباب ہیں، حصول مدعا کی علت نہیں۔ جہاں تک تکلیف احکام کا تعلق ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل برابر تھے، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و فضل کی بدولت منزل مقصود کو پا لیا، اور ابو جہل عدل و فضل کی نحوست میں بھٹک گیا۔ ابو جہل کا فضل سے محروم عدل اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کے لیے ذریعہ حصول مراد ہی عین مراد ہو کر رہ جائے، طلب مراد کا ذکر ہی کیا۔ طالب و مطلوب اگر دونوں ایک ہوں تو طالب کامران ہوگا اور طالب نہیں رہے گا، کیونکہ مقصود کو پا لینے والا راحت میں ہوتا ہے، اور راحت طالب کو راس نہیں آتی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 دن یکساں حالت پر رہا وہ زیاں کار ہے، یعنی طالبان حق میں سے جس کسی نے بھی 2 دن ایک ہی منہاج پر گزار دیے وہ بین خسارے میں ہے۔ چاہیے کہ ہر روز میدان طلب میں قدم آگے بڑھاتا رہے، یہ طالب کا مقام ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیز فرمایا استقامت اختیار کرو مگر ایک ہی مقام پر اکتفا نہ کرو۔ مختصر یہ کہ مجاہدے کو سبب قرار دیا، سبب کو ثابت کیا، اور پھر انعامات الہیہ کے حصول کے لیے سبب کی نفی کی۔ یہ جو کہا کہ محنت سے گھوڑے کی حیوانی صفات کو انسانی صفات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب صرف
یہ ہے کہ گھوڑے میں ایک وصف پوشیدہ ہوتا ہے جسے محنت سے مارزی اظہار میں لایا جاتا ہے۔ جب تک محنت نہ کی جائے وہ وصف روبائے کار نہیں آتا۔ گدھے میں وہ وصف پوشیدہ نہیں، اسے ہرگز گھوڑے کے مقام پر نہیں لایا جا سکتا۔ نہ گھوڑے کو محنت سے گدھا بنایا جا سکتا ہے اور نہ گدھے کو ریاضت سے گھوڑے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جبلت کو تبدیل کرنے کے برابر ہے اور ناممکن ہے۔ جو چیز جبلت کو بدلنے سے قاصر ہے جناب حق میں ثابت نہیں ہو سکتی۔ پیر طریقہ سہل تستری رحمت اللہ علیہ مبتلائے مجاہدہ تھے اور مجاہدے سے آزاد تھے۔ عین مجاہدے میں بھی اس کی کیفیت کو مارز بیان میں نہیں لا سکتے تھے۔ یہ چیز قطعاً مختلف ہے۔ ان لوگوں سے جو مجاہدے پر عبارت آرائی تو کرتے ہیں مگر عملاً بالکل کورے ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا غضب ہے کہ جو چیز محض عمل سے متعلق ہو موضوع گفتگو ہو کر رہ جائے۔ الغرض مشائخ کبار مجاہدہ اور تہذیب نفس کے معاملے میں متفق ہیں مگر ان چیزوں کو مطمع نظر بنائے رکھنا غلط ہے۔ بالفاظ دیگر جو لوگ مجاہدہ نفس کی نفی کرتے ہیں ان کا مطلب نفی مجاہدہ نہیں بلکہ پندار مجاہدہ کی تردید اور مذمت ہے۔ مجاہدہ انسانی کوشش ہے اور مشاہدہ انعام خداوندی ہے۔ جب تک انعام خداوندی نہ ہو انسانی کوشش برابر نہیں ہوتی۔ تم زندگی سے دل برداشتہ نہیں، اپنی آرائش میں اتنے مصروف ہو کہ اس کے فضل و کرم پر نظر نہیں رکھتے۔ اپنی کوشش اور ریاضت پر عبارت آرائی کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کا مجاہدہ انعام خداوندی ہوتا ہے، ان کے اپنے اختیار سے باہر ہوتا ہے، طاری ہوتا ہے اور ان کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اس کے برعکس اہل غفلت کا مجاہدہ ان کا اپنا فعل ہوتا ہے اور ان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس مجاہدے سے بجز پریشانی و پراگندگی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو اس مجاہدے سے بجز پریشانی و پراگندگی کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے فعال اور مجاہدات کا ذکر مت کرو اور کسی حال میں بھی ایمائے نفس پر چلنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ حیات مستعار حجاب ہے۔ عام حالات میں اگر ایک چیز حجاب بن جائے تو شاید دوسری اس حجاب کو دور کر سکے مگر یہاں تو ساری زندگی مستقل حجاب ہے اور مقام بقا حاصل نہیں ہو سکتا جب تک مکمل فنا میسر نہ آئے۔ نفس باغی کتا ہے جس کا چمڑا بغیر وباغت کے پاک نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ کوفہ میں محمد بن حسین علوی رحمت اللہ علیہ کے گھر مہمان تھے۔ ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ بھی کوفہ آئے اور حسین بن منصور کی موجودگی کی خبر سن کر ان کے پاس پہنچے۔ حسین نے کہا ابراہیم 40 برس طریقت پر گامزن رہی، کیا ہاتھ لگا؟ جواب دیا میں نے توکل کا مسلک اختیار کیا۔ حسین نے کہا اپنی عمر تزکیہ باطل میں صرف کر دی، فنا فی التوحید کا کیا بنا؟ توکل ذات باری کے ساتھ معاملات کا نام ہے اور تزکیہ باطن خدا پر اعتماد کرنے کا نام ہے۔ اتنی عمر علاج باطن پر صرف کرنے کے بعد اتنی عمر اور چاہیے تاکہ علاج ظاہر بھی ہو سکے۔ 2 عمریں تلف ہو جائیں اور نشان حق سے بہرہ یابی ابھی باقی ہو۔ شیخ ابو علی سیاہ مروزی رحمت اللہ علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے اپنے نفس کو دیکھا بالکل میری شکل کا تھا۔ کسی نے اس کو بالوں سے پکڑ کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے ایک درخت سے باندھ کر قتل کر دینے کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا تردد نہ کرو، میری حیثیت خدائی لشکر کی ہے، میں کم نہیں ہو سکتا۔ محمد بن علیان نسوی رحمت اللہ علیہ جو جنید رحمت اللہ علیہ کے کبار اصحاب میں شامل تھے فرماتے ہیں کہ شروع میں جب مجھے آفات نفسیہ اور اس کے مکر و فریب کا علم ہوا میرے دل میں اس کی عداوت کا جذبہ مرزن ہوا۔ ایک دن کوئی چیز لومڑی کے بچے کے مشابہ میرے گلے سے باہر گری۔ بتائید ربانی میں نے سمجھ لیا کہ میرا نفس ہے۔ میں نے اسے پیروں میں کچلنے کی کوشش کی مگر وہ ہر ضرب پر بڑا ہوتا چلا گیا۔ میں نے کہا ظالم ہر چیز زخم کھا کر ہلاک ہو جاتی ہے مگر تو پھول رہا ہے۔ نفس نے جواب دیا میں فطرتاً ایسا ہوں، جو چیز اوروں کے لیے باعث تکلیف ہے میرے لیے عین راحت ہے اور جس چیز میں اوروں کو راحت نظر آتی ہے مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ابو العباس اشکانی رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے امام تھے
فرماتے ہیں میں ایک دن گھر لوٹا تو دیکھا کہ ایک زرد سگ میری جگہ پر سو رہا ہے۔ خیال کیا محلے والوں کا کتا ہوگا، مار کر بھگانے کی کوشش کی مگر وہ میرے دامن میں گھس کر غائب ہو گیا۔ ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ جو اس وقت قطب عالم ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے، فرماتے ہیں کہ میں نے نفس کو سانپ کی شکل میں دیکھا۔ ایک درویش نے نفس کو چوہے کی صورت میں دیکھا، پوچھا تو کون ہے؟ چوہے نے جواب دیا میں غافلوں کی ہلاکت ہوں، ان کے فساد اور ان کی بدیوں کا چشمہ ہوں، دوستان حق کے لیے سرمایہ نجات ہوں۔ اگر ان کو میری آفات کا علم نہ ہو تو وہ اپنے تقدس پر اترانے لگیں اور اپنے افعال پر مغرور ہو جائیں۔ جب ان کی نظر اپنے دل کے تقدس، اپنی صفائی قلب، اپنے نور ولایت، اپنی استقامت اور اپنی عبادت پر پڑے تو تکبر میں مبتلا ہو جائیں، مگر وہ مجھے دونوں پہلوؤں کے درمیان محسوس کرتے ہیں اور جملہ عیوب سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ سب حقائق اس بات کی دلیل ہے کہ نفس ایک عینی چیز ہے، صنعتی نہیں، اور اس کے اوصاف بین طور پر نظر آتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا سب سے بڑا دشمن نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اگر تمہیں اپنے نفس کی معرفت نصیب ہو جائے تو تم یقیناً اس پر ریاضت سے قابو پا سکتے ہو، مگر اس کی اصل برباد نہیں ہو سکتی۔ معرفت نفس میسر ہو تو طالب حق اپنے نفس کا مالک ہوتا ہے اور اسے نفس کی بقا سے کوئی گزند نہیں پہنچتی۔ نفس بھونکنے والا کتا ہے اور کتے کو سدھارنے کے بعد رکھنا مباح ہے۔ الغرض مجاہدہ نفس اور صاف نفس کو ملیا میٹ کرنے کی خاطر کیا جاتا ہے، اس کی ذات کو مٹانے کی خاطر نہیں۔ مشائخ کبار نے اس بارے میں بہت کچھ کہا ہے مگر بخوف طول اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اب حقیقت ہوا اور ترک شہوات پر کچھ بیان کرنا ہے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ باللہ التوفیق۔